بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک اکبر ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یاد رکھیں کہ مسجد جس نے بنوائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو چیزیں بھی بنائی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کے پیدا کرنے کا یا بنانے کا ایسا نہیں ہے کہ بغیر مقصد کے، بغیر ضرورت کے، بغیر فائدے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو دنیا میں پیدا کیا ہو یا بنایا ہو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو بھی بنایا ہے، مسجدیں بنائی ہیں، خانہ کعبہ کو بنایا، مسجد نبوی کو بنایا، یا اس طرح سے دیگر مسجدوں کو بنانے کا جو حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ مسجدیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، ظاہر سی بات ہے مسجدوں کا جو خاص مقصد ہے، مسجد تعمیر کرنے کا جو خاص مقصد ہے، خانہ کعبہ کی جو تعمیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا ہے اس کا خاص مقصد ہے۔ اسی طرح سے اور دیگر مسجدیں جو بنائی گئی ہیں اس روئے زمین پر، ان کا بھی ایک خاص مقصد ہے۔ مسجدوں کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیا جائے، قرآن مقدس کی تلاوت اس میں کی جائے، اسی طرح سے دینی مسائل و احکام بیان کیے جائیں، یا اسلام کے متعلق جو امور تیار کرنے ہیں، جو امور طے کرنے ہیں مسجدوں میں طے کیے جائیں۔ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنا قافلہ بھیجنا ہوتا تھا، کوئی بات کرنی ہوتی تھی، تعلیم کا سلسلہ ہوتا تھا، ساری چیزیں کہاں پر ہوتی تھیں؟ مسجدوں میں ہوتی تھیں۔ دنیا کے کسی امور کا نافذ کرنا مسجد میں یہ صحیح نہیں ہے، لیکن دین سے جو تعلق ہے، عبادات سے جو تعلق ہے، ان ساری چیزوں پر عمل کرنا مسجد میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، تعلیم گاہ بھی ہے، ساری چیزیں مسجد اسی لیے تعمیر کی جاتی ہے۔ لیکن دوسرے لوگ جس طرح سے اپنے عبادت گاہوں کو بناتے ہیں، صرف عبادت کے لیے ہوتی ہیں، مسجد کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ مسجد میں عبادت بھی کی جائے گی اور مسجد میں مدرسہ یعنی تعلیم بھی دی جائے گی، مسجد میں بیٹھ کر کے فتوے بھی دیے جائیں گے، مسجد میں بیٹھ کر کے تصنیف و تعریف بھی کی۔ یہ سارا کام کہاں پر ہوگا؟ مسجد میں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسجد بنانے کا حکم دیا ہے، مسجد کے تعمیر کرنے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے۔ یہ بھی بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ پوری روئے زمین پر جو جگہ سب سے زیادہ محبوب ہے
جو جگہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ مسجد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ مسجدیں ہیں، اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ بازار سے ہمیں زیادہ سے زیادہ بچنا چاہیے، لیکن مسجد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرار دیا ہے، کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ جس جگہ کو پسند کرتا ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ مسجد کی جگہ ہے۔ روئے زمین پر مسجد کی حیثیت کیا ہے؟ روئے زمین پر مسجد کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اس کی حیثیت ہے، اور روئے زمین پر مسجدوں کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے جسم میں روح کی حیثیت ہوتی ہے۔ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو یہ جسم بیکار ہو جاتا ہے، جسم کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بالکل ایسے ہی روئے زمین پر مسجد کا مقام ہے۔ اگر مسجدیں ختم ہو جاتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ روئے زمین ختم ہو جائے گی، روئے زمین میں اس کی روح باقی نہیں، اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، میں نے ابھی شروع میں آپ کے سامنے یہ آیت کی تلاوت کی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مسجد کی نسبت اپنی طرف کی، اپنی جانب کی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مسجد کے تقدس کے لیے، مسجد کے عظمت کے لیے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی، چونکہ اس کی نسبت اپنے طرف کی، اور کیا فرمایا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس لیے ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، ذکر و اذکار کیا جائے گا، تلاوت قرآن پاک کیا جائے گا، کسی غیر اللہ کو اس کی عبادت میں شریک نہیں کرنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب مسجد کی اتنی زیادہ عظمت ہے، اس کا تقدس ہے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، تو آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ روئے زمین پر سب سے بڑا ظالم کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا؟ سب سے بڑا گنہگار کس کو کہا ہے؟ مساجد چونکہ دنیا کی بقا اور اس کے امن و استحکام کے لیے ضروری ہیں، مسجدیں ختم، دنیا ختم، اس لیے دنیا کی بقا کے لیے، اس کے امن و استحکام کے لیے مسجدیں ضروری ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کی تباہی اور اس کی ویرانی کی سازش کرنے والوں کو روئے زمین کا سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے۔ جو لوگ مسجدوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ مسجدوں کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ روئے زمین پر سب سے بڑے ظالم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ مساجد کی بقا دنیا کے امن کے لیے، استحکام کے لیے ضروری ہے، اور جب مساجد ہی نہیں رہیں گی تو دنیا میں امن کہاں رہے گا؟ امن نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جو مسجدوں کو مٹانا چاہتے ہیں، جو مسجدوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، جو مسجدوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے، وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر کرنے سے لوگوں کو روکے اور اس کی ویرانی کی کوشش کرے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اس کو برباد کرنے کی کوشش کرے، اس کو منہدم کرنے کی، اس کو ڈھانے کی کوشش کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا شخص اس روئے زمین پر سب سے بڑا ظالم ہے۔ چونکہ مسجدوں سے کسی کو نقصان نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی بقا اور اس کے امن و استحکام کے لیے مسجدیں ضروری ہیں، اور اسی چیز کو اگر
کوئی شخص گرانا چاہتا ہے، منہدم کرنا چاہتا ہے، ڈھانا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا۔ اس آیت میں مساجد کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی، اور جو جگہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہو اس میں اللہ کی عبادت سے روک دینے کو بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو ہوشیار ہونا چاہیے، بچنا چاہیے کہ جو لوگ مسجدوں کو گرانا چاہتے ہیں، مسجدوں کو ڈھانا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑے ظالم ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، یہاں پر ایک بات اور آتی ہے کہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کا جو حکم دیا ہے، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی اس میں عبادت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، قرآن کی تلاوت کیا جائے، وہاں سے فتوے دیے جائیں، وہاں سے یہ سارے کام کے لیے۔ لیکن ایسی مسجدوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجدوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، مسجدوں کی تعمیر کون کرے گا؟ جہاں پر جس ملک میں اسلامی ریاست ہے، اسلامی حکومت ہے، مثال کے طور پر ہم سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلامی حکومت ہے۔ آپ دیکھیں پوری مسجدوں کی ذمہ داری حکومت کی نظر میں ہوتی ہے، حکومت اپنے ہاتھ میں لیے ہوتی ہے اور پوری مسجدوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ملک ایسا ہے جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس مسجد کی دیکھ بھال کریں۔ مسلم افراد پر ضروری ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر کا انتظام کریں اور اسے مطلوبہ بنیادوں پر قائم رکھنے کی کوشش کریں، پوری کوشش کریں۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی بستی ہے جہاں پر مسلم بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، اور وہاں پر مسجد نہیں ہے، تو مسجد کون بنوائے گا جبکہ اسلامی حکومت وہاں پر نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی کافر مسجد نہیں بنوائے گا، مسجد کون بنوائے گا؟ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کوشش کر کے کسی طرح سے مسجد کو بنوائیں۔ جہاں پر مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مسجد کو بنوائیں، وہیں پر ان کے اوپر ایک ذمہ داری اور آتی ہے اس کے دیکھ بھال کی۔ دیکھ بھال سے مراد کیا ہے؟ دیکھ بھال صرف مسجد بنوا دینا نہیں ہے، مسجد میں خالی مینارے لگوا دینا نہیں ہے، مسجد کا کلر کروا دینا خالی نہیں ہے، بلکہ دیکھ بھال میں یہ چیز بھی ہے کہ مسجد کو نجاست سے پاک و صاف رکھا جائے۔ مسجد کی طہارت کی ضرورت ہے، مسجد کی پاکی اور صفائی اور ستھرائی کی ضرورت ہے۔ نجاست سے کیا معنی؟ مانوی نجاست سب سے پہلی ضروری ہے مسلمانوں کو کہ مانوی نجاست، اگر آپ کے انڈر میں کوئی مسجد ہے، آپ دیکھ بھال کر رہے ہیں تو مانوی طور پر اس کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ مانوی نجاست کیا ہے؟ یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک اکبر ہے۔ لہذا مسجد بنائی جاتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کو پکارنے میں، کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ تو معلوم ہی ہوا کہ مسجد کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ ان ملکوں میں جہاں پر اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، مسلمانوں کے اوپر ہے، اور یہ مانوی طہارت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے مسجد بنوا دی گئی، اور مسجد بنوانے کے بعد یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مسجدوں میں شرکیہ کام نہ ہو رہے ہوں، بدعت و خرافات نہ ہو رہا ہو، وہاں پر شرک ایسے اس کو پاک و صاف رکھا جائے، اور صرف توحید کی صدا وہاں سے بلند ہو، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی بتلایا ہے کہ مانوی طہارت میں ایک چیز اور آتی ہے کہ مسجد میں قبر نہ بنایا جائے، اور نہ ہی کسی قبر پر مسجد بنایا جائے۔ مسجد بنا لینا ہی کمال نہیں ہے،
ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ نہ تو مسجد، پہلی بات شرکیہ عمل نہ ہو رہا ہو، دوسری بات نہ تو مسجد میں قبر کوئی بنائی جائے گی اور نہ ہی کسی قبر پر مسجد بنائی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، کہتی ہیں لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد بنا لی گئی ہے، مسجد قبر پر نہیں بنائی جائے گی اور نہ ہی مسجد میں کوئی قبر بنائی جائے گی، تو یہ مانوی طہارت ہے محترم حضرات و خواتین۔ اسی طرح سے حسی طہارت کی بھی ضرورت، حسی نجاست کی بھی ضرورت ہے۔ حسی نجاست کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس کو پاک و صاف رکھیں، ہر اس چیز سے جو مسجد کو پاک رکھنا جس سے نمازیوں کو تکلیف پہنچتی ہو، جو چیز نمازیوں کو تکلیف پہنچاتی ہو اس سے مسجد کو پاک و صاف رکھا جائے۔ آپ کہیں گے کون سی چیز ہے جو نمازیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل البصل والثوم والکراث فلا یقربن مسجدنا فإن الملائکة تتعذى مما يتعذى منه بنو آدم، رواہ مسلم۔ مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لہسن کھایا یا پیاز کھایا یا مولی کھایا یا اس طرح سے کوئی چیز کھائی جس سے بدبو آ رہی ہو، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ جائے، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ جائے۔ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد کے احترام میں یہ چیز بھی ضروری ہے کہ کوئی پیاز کھانا حرام نہیں ہے، لہسن کھانا حرام نہیں ہے، مولی کھانا حرام نہیں ہے، گندنا کھانا حرام نہیں ہے، لیکن ایسی چیزیں جس کے کھانے سے منہ سے بدبو آنے لگے اور پھر دوسرے کو تکلیف ہو، تو ایسی صورت میں اس سے بھی مسجد کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ تو یہ مسجد کے دیکھ بھال میں شامل ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مسجد بنائی، مسجد بنانے کا حکم دیا، لیکن ان ساری چیزوں کا دیکھ بھال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنو آدم آپ کا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ کس وقت؟ جب آپ مسجد جا رہے ہوں، مسجد جانے کے وقت اے اولاد آدم تم لوگ ہر نماز کے لیے اچھا لباس استعمال کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو آدم کو، ابن آدم کو کیا فرمایا کہ لباس مسجد جاتے وقت خوبصورت ہونا چاہیے، نہا دھو لیجئے، خوشبو لگا لیجئے، اچھے لباس پہن لیجئے۔ نیا لباس ہی ضروری نہیں ہے، جو کوئی بھی لباس ہو صاف ستھرا ہو، خوشبو لگا لے اگر انسان کو میسر ہو۔ تو اس طرح سے یہ آداب بتلائے گئے ہیں کہ اگر کوئی مسجد جانا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کر کے جائے۔ کتنے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جب خالہ کے یہاں جانا ہوگا، پھوپھی کے یہاں جانا ہوگا، سسرال جانا ہوگا، دوستوں کے یہاں جانا ہوگا، اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں گے، لیکن مسجد جانا ہوگا، کوئی لنگی میں جا رہا ہے، کوئی بنڈی میں جا رہا ہے، آج تو گانٹھ کے برابر نکر آ رہے ہیں۔ مردوں کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے جس حالت میں اٹھے ویسے پہلی بات تو مسجد نہیں جاتے، اور دوسری بات جو لوگ جاتے ہیں کچھ لوگ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے اچھے لباس کو استعمال کرو، خوبصورتی کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا رہے ہو، تمام بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس جا رہے ہو۔ اسی طرح سے محترم حضرات و خواتین، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں مساجد کا جو مقام ہے، اس کے مقام میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ جو شخص مسجد کی تعمیر کراتا ہے اس کو ثواب کتنا ملتا ہوگا۔ مسجد تعمیر کرنے والے ہی اصل بات یہ ہے کہ سچے مومن ہوتے ہیں، مسجد تعمیر کرنے والے سچے مومن ہوتے ہیں۔ چونکہ جو شخص مومن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ اگر دیکھتا ہے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں
مسجد نہیں ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، لوگوں کو ملاتا ہے، اگر اس کے اندر طاقت ہے تو مسجد بنواتا ہے، اگر پوری طاقت نہیں ہے کچھ طاقت ہے لوگوں کو شامل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مسجد کو تعمیر کرواتا ہے۔ تو مومن ہی ہوتے ہیں جو مسجد کو تعمیر کرواتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ مسجدوں کی تعمیر وہی کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر اور قیامت کے دن پر ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، یہی لوگ مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں۔ لہٰذا سمجھ جائیے اگر کوئی شخص مسجد کے تعمیر کے لیے کوشاں رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے اور اس کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے، لوگوں کو ملاتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسا شخص کیا ہے؟ ایسا شخص مومن بندوں میں سے ہے، چونکہ یہ کام مومن کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں کرتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسجد تعمیر کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ ارشاد نبوی ہے من بنا مسجدن یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ اندازہ لگائیے اگر کسی شخص نے مسجد بنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا، جنت میں گھر بنائے گا۔ اب آپ یہ کہیں گی کہ ہم میں سے بہت سے لوگ، کچھ کم ہی لوگ ایسے پائے جاتے ہوں گے جو پوری مسجد تعمیر کرا دیں، تو ہم کیسے یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اس وقت کتنی خواتین آن لائن ہیں، اگر ہم مثال کے طور پر 50 عورتوں کو لے لیتے ہیں، 50 عورتیں، صرف 50 عورتیں اگر ہم لے لیتے ہیں اور اگر ایک عورت 10 ہزار روپیہ جمع کر دے، زیادہ نہیں 10 ہزار روپیہ جمع کر دے، آپ سوچیں کتنے ہزار روپے ہو گئے۔ اگر 50 عورتیں ہیں تو کسی پر بوجھ بھی نہیں آیا اور کام بھی ہو گیا، سب کے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ یا کہیں مسجد بن رہی ہے، آپ نے 10 بوری سیمنٹ خریدی، 2 کنٹل سریا خریدا یا 1000 اینٹ خریدا، جی اپنی طاقت کے حساب سے، اور اس میں لے جا کر کے آپ نے لگا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ مسجد جس نے بنوائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ اسی طرح سے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم کے برکات ہوتے ہیں۔ مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ یہ بشارت دی گئی ہے، یہ بشارت ہے کس کے لیے؟ جو مسجد کی طرف، اب مسجد کا مقام اتنا نہیں ہے، اس کا مرتبہ نہیں ہے، اتنی فضیلت نہیں ہے، تو مسجد کی طرف جانے والے کے لیے فوراً ایک نیکی کیسے لکھ دی جاتی ہے، ایک گناہ اس کا کیسے مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ کیوں جنت میں اس کا بلند ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے نوازتا ہے، اور یہ خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ یہ مسجد کا مقام ہے اسلام میں، اسلام میں یہ مسجد کا مقام ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی طرف چل کر کے جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جیسے اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کی نیکیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی خطائیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جنت میں اس کے درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مسجد کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور مقام و مرتبہ۔ مکہ سے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا، ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے، راستے میں صرف چند ایام کے لیے قباء میں آپ نے قیام فرمایا۔
جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے، جن لوگوں نے یہاں پر حج کیا ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ قباء کتنی دوری پر ہے مسجد نبوی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہیں مدینہ کے لیے، اور ابھی مدینہ سے دوری ہی پر رہتے ہیں، وہاں ایک محلہ جس کا نام قباء تھا، وہاں پر چند دن کے لیے آپ نے قیام فرمایا، اور یہ سارے ایام مسجد کی تعمیر میں آپ نے صرف کیے۔ مسجد کی تعمیر، اور کوئی چیز نہیں، مسجد کی تعمیر۔ اور جتنے دنوں تک آپ قباء میں رہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اسی میں ادا فرما رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف کے محلہ قباء میں چند راتیں تشریف فرما رہے، ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے، اور اس مسجد کی تعمیر فرمائی جس کی بنیاد تقویٰ ہے، یعنی تقویٰ پر اس کی بنیاد رکھی گئی، اور آپ جتنے دن وہاں پر تشریف فرما رہے نماز اسی میں ادا فرماتے رہے۔ یہ مسجد کی اہمیت ہے۔ اور یہی نہیں، اور آگے بڑھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچتے ہیں، مدینہ میں پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر میں لگ جاتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، جہاں پر دوسرے لوگ گارا کا کام، اینٹے کا کام، اس کا کام، اس کا کام جو بھی تھا، وہیں پر دوسرے لوگ جہاں پر کر رہے تھے، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس میں کام کر رہے تھے، مزدور کی طرح سے خود بھی شرکت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں مساجد کا مقام بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ مسجد میں نماز کے لیے آنے کا ثواب، گھر سے وضو کر کے مسجد انسان نکلتا ہے، اور گھر واپس آنے تک سارا وقت نماز میں لکھا جاتا ہے، اگر مسجد سے وضو بنا کر کے نکلا ہے۔ اس لیے آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں، اپنے گھر میں مردوں کو، بچوں کو، بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو یہ بتلائیے کہ گھر سے آپ مسجد میں جب جائیں تو گھر سے وضو بنا کر کے جائیں، چونکہ آپ کا شمار جب تک لوٹ کر کے نہیں آتے ہیں نماز ہی میں ہوتا ہے، نماز ہی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آنے والے شخص کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ مسجدوں میں پروگرامز ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر کلاسیں لگائی جاتی ہیں۔ آپ یاد رکھیے، یہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جو مرد یا خواتین مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں ان کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صرف اس لیے مسجد گیا تاکہ نیکی سیکھے یا نیکی سکھائے، اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ نیکی سیکھنے کے لیے یا نیکی سکھانے کے لیے جو شخص مسجد کی طرف نکل کر کے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں مساجد کا مقام بہت ہی زیادہ ہے، اور مساجد کون بنائیں گے، کس کی ذمہ داری ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین مسجدیں آباد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں جماعت کے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو نماز سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مسجد سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات اور بتلا دوں کہ آپ کو پتہ ہے مسجدوں سے جن کا دل لٹکا رہتا ہے، مسجدوں سے، مسجد کے مقام کی بات چل رہی ہے نا، مسجدوں سے جس کا دل لٹکا رہتا ہے، لٹکا رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے عصر کی نماز پڑھی، مغرب کے لیے ہم سوچ رہے ہیں، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کے لیے ہم سوچ رہے ہیں، اتنے بجے اذان ہوتی ہے، اتنے بجے جماعت ہوتی ہے، تو گویا کہ اس کا دل لٹکا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب پورے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا جب کسی کو سایہ میسر نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے مسجد کا مقام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
جو باتیں کہی گئی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔